بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے پیارے بچوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک کائنات ہے۔ لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار درود و سلام پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیشہ سے یہ اصول چلتا آیا ہے، ہر ذی شعور انسان اور ہر عقل مند آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ کسی درخت کے اچھے ہونے کا پتہ اس کے پھلوں سے چلتا ہے۔ اگر ایک پھلدار درخت یا ایک پھولدار درخت اس کی اچھائی اور خوبی کا اندازہ لگانا ہو تو ہمیشہ اس کے پھلوں کو دیکھا جاتا ہے یا اس کے پھولوں کو دیکھا جاتا ہے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو یہ پھلدار درخت بہت عمدہ ہے، بہت خوب ہے یہ پھلدار درخت، لیکن اس پر لگنے والے لاکھوں پھلوں میں سے صرف 10-12 پھل وہ عمدہ ہیں، باقی سارے کے سارے ناقص اور ناکارہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ پھلدار درخت بہت عمدہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی استاد کی خوبی اور اچھائی کا پتہ کرنا ہو یا اس کا بیان کرنا ہو تو استاد کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی کسی عقل مند شخص نے ایسا نہیں کہا کہ اس استاد سے لاکھوں لوگوں نے فیض پایا ہے، لاکھوں لوگ اس کے شاگرد ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 10-12 کامیاب ہوئے ہیں، باقی سارے ناکام ہیں، لیکن پھر بھی یہ استاد بڑی قدر والا ہے، بڑی منزلت والا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ جو اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنا دین اور مذہب مانتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی کامیاب ترین ہستی سمجھتے ہیں، پوری کائنات سے بڑھ کر کامیاب ترین استاد اگر کوئی ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کچھ لوگ آقا کائنات پر ایمان بھی لاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ آقا کائنات میں دنیا کی ساری خوبیاں جمع ہو چکی تھیں، ہر پہلو سے اور ہر زاویے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوب تر تھے، لیکن ایک استاذ ہونے کے ناطے ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں شاگرد بنائے، لاکھوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے کسب فیض کیا، لیکن ان میں سے کامیاب صرف 10-12 ہوئے۔ ایسا شخص، اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے، وہ پرلے درجے کا بیوقوف ہو سکتا ہے، اس کو کوئی دانشور نہیں کہہ سکتا۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب ترین استاذ ہیں تو پھر ان کے شاگردوں میں جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کا تناسب بھی باقی دنیا کے ہر استاذ کے کامیاب ہونے والے شاگردوں میں سے زیادہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاذ تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تلامذہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض حاصل کرنے والے تھے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، تا حد نگاہ صحابہ کرام کی ان کا ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے، ان گنت اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت موجود ہیں اور اپنے استاذ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے والے ارشادات کو بغور سن رہے ہیں، اور پھر صرف اسی پہ بس نہیں ہے، خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان سب شاگردوں کو اس قابل سمجھا ہے کہ یہ دنیا کی رہنمائی کر سکے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں شاگردوں کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے فرامین ارشاد فرما رہے ہیں، تو آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، الا هل بلغت، میرے شاگردوں یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی تبلیغ کا جو ذمہ مجھے دیا تھا،
کیا میں نے وہ ذمہ ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ تبلیغ رسالت کا فریضہ میں نے ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا استثناء سارے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے یہ ارشاد فرمایا، الا، خبردار میری بات کو ذرا غور سے سنو، سارے اپنے کانوں کو بھی اور اپنے دلوں کو بھی، اپنے دماغوں کو بھی میری طرف متوجہ کرو۔ جب سب نے توجہ کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو بھی اب یہاں موجود ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین آگے پہنچانے کے لیے کیا سب صحابہ میں سے چند ایک کا انتخاب فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت یا چند ایک یہ جو صحابہ کرام ہیں میں صرف انہیں مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ میرا پیغام پوری دنیا تک تم نے پہنچانا ہے؟ اگر معاذ اللہ چند ایک صحابہ کرام کے علاوہ باقی سارے کے سارے ناکام اور نامراد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق معاذ اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ ارشاد فرماتے کہ تم میں سے جو بھی یہاں موجود ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے پیغامات کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے۔ سب مسلمان جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ہم تک محفوظ ہو کر پہنچی ہیں ان کے لیے بڑی کڑی شرائط لگائی گئی ہیں۔ بیان کرنے والے کے دین کو بھی دیکھا گیا ہے، اس کے اخلاق کو بھی دیکھا گیا ہے، اس کے کردار کو بھی دیکھا گیا ہے، اس کے حافظے کو بھی دیکھا گیا ہے، اس کے عقل و شعور کو بھی پرکھا گیا ہے۔ سارا کچھ دیکھ کر کڑی شرائط سے اسے گزار کر پھر اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر سکتا ہے۔ اور یہ کڑی شرائط سب مسلمانوں کے ہاں ہیں، اگرچہ ان میں تبدیلی ہے، افراد مختلف ہیں، ان کی شکل مختلف ہے، لیکن جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ صحابہ کرام کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اس کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے کڑی شرائط موجود ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کڑی شرائط سے گزار کر حدیث کو بیان کرنے کے قابل سمجھا اور جن کو یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ جاؤ میری ان ساری احادیث کو پوری دنیا تک پہنچاؤ، آج ان صحابہ کرام کے بارے میں لوگ بدظن ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص نہیں تھے اور وہ حقیقت میں دیندار نہیں تھے، ان کے دل میں ایمان نے جگہ نہیں پکڑی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا کہتے ہیں، یہ لوگ بالکل غور و فکر نہیں کرتے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی خطبے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ صحابہ کرام سے ہے۔ لا یستوی منکم، میرے نبی کے صحابہ، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے،
یا اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کیا ہے، بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، فتح سے پہلے والے مسلمان، فتح سے پہلے والے صحابہ کرام اور فتح سے بعد والے صحابہ کرام برابر نہیں ہیں۔ پہلے والوں کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کا مقام زیادہ ہے، انہوں نے اسلام کی صعوبتیں اور مشقتیں زیادہ برداشت کی ہیں بعد والوں کی نسبت۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب ایک شخص یہ بات تسلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں، قرآن کریم پر ایمان لاتا ہوں، اس کو اللہ کی وحی سمجھتا ہوں، اس کی ہر آیت پر ایمان اور اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس کے بعد بھی پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ طعن و تشنیع کرے، ان کے ایمان پر سوال اٹھائے، وہ شخص کبھی بھی قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، وہ منکر قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو، فتح سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، جتنے بھی میرے نبی کی زیارت کا شرف حاصل کر کے شرف صحابیت سے بہرہ ور ہو گئے، فرمایا ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد اس لیے فرما رہے ہیں کہ سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ ابھی کسی نے 10 سال بعد، کسی نے 20 سال بعد، کسی نے 50 سال بعد فوت ہونا ہے، اور ہمیشہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کی اچھائی یا برائی کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں یہ ارشاد فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے کیوں جنت کا وعدہ تمہاری زندگی میں دے دیا ہے؟ اس لیے واللہ بما تعملون خبیر، جو تم نے کرنا ہے آئندہ ساری زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ساری زندگی کے سارے اعمال کی خبر ہے۔ تم نے ساری زندگی دین پر استقامت دکھانی ہے، ساری زندگی ایمان تمہارے دلوں میں مضبوط رہنا ہے، اسی لیے میں یہ ارشاد فرما رہا ہوں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں فرمائی، کئی ایک مقامات پر۔ صلح حدیبیہ، اس کا واقعہ جب قرآن کریم نے بیان فرمایا، سورۃ الفتح، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ کون سی بیعت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے؟ موت کی بیعت، اپنی جان کو قربان کرنے کی بیعت کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا راضی ہوا اس بیعت کی وجہ سے، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے ان سارے مومنوں کو جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں نے سارے مومنوں کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ ابھی تو ان کی زندگی پڑی ہے، زندگی انہوں نے بسر کرنی ہے، آخر کار فوت ہونا ہے، زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، انسان کی کیفیت اور حالت بدلتی رہتی ہے، اس کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، شیطان اس کو ورگلاتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان مومنوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کر رہے ہیں، ان کو اپنی رضامندی کا ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ کیوں دے دیا ہے؟
فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جو بات تھی، ان کے دلوں کی جو حالت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معلوم کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انہوں نے فوت ہونے تک ان کے دلوں میں کیا تبدیلیاں ہونی۔ ایمان کے حوالے سے ان کے دلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آنی تھی۔ فرمایا ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچ لیا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں گے، اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ قرآن کریم کے اور بھی بہت سارے مقامات جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے یہ بشارت سنائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے متصف رہیں گے، کبھی ان کے دلوں سے ایمان خارج نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کتنے تھے؟ صرف صلح حدیبیہ کے صحابہ کرام، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس دن تقریباً 1400 تھے، 1400 صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی۔ اور یہ کوئی بیعت عام نہیں ہے، مجھے بار بار قرآن کریم کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ کوئی بیعت عام بیعت نہیں ہے۔ یہ جب ہاتھ رکھتے ہیں آپ کے ہاتھ پر تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اس قدر جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، اس قدر ان کا مقام ہے، اس قدر ان کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خود ہاتھ ان پر رکھتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام 1400 کے قریب ہیں، یہ صحابہ کرام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت لی ہے، جن کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام، آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چند ایک صحابہ کرام تھے۔ جی صحابہ کرام تو چند ایک تھے، باقی تو معاذ اللہ منافق تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد وہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ کتنے مقامات سنائے قرآن کریم کے۔ صحابی رسول سے اگر بڑے سے بڑا جرم ہو گیا، اتنا بڑا جرم، جنگی جرم جس کو بغاوت کہتے ہیں، جس کی سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں ہوتی، پوری دنیا کا کوئی قانون اٹھا کر دے گی، بغاوت کی سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں ہوتی۔ وہ مغربی قانون ہو یا مشرقی قانون ہو، اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، ایک ہی سزا ہے بغاوت کی، قتل، صرف اور صرف قتل۔ اس شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے ملک سے غدار ہو جائے، اپنے ملک سے بغاوت کر دے، اس ملک میں اس کو رہنے کا حق ہے۔ اپنے دین سے بغاوت کر دے، اس دین میں رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں۔ ایک صحابی سے یہی جرم ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں سورت نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں بیان کیا فرمایا؟ صحابی سے جرم ہوا ہے، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے لڑائی کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو کچلنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ساری کی ساری منصوبہ بندی حاطب بن ابی بلتع مدینے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سن کر ایک خط میں لکھ کر اپنے جو ہے مکہ کی طرف روانہ کر رہا ہے، مشرکین مکہ کو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام اور مسلمان تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ۔ اندازہ کریں ابھی موجودہ دور میں اگر مثال کے طور پر انڈیا اور پاکستان، ان کی آپس میں مخالفت ہے، اگر اس طرح کا کوئی جنگی راز پاکستان میں بیٹھنے والا اگر انڈیا کو منتقل کرے، یا انڈیا میں بیٹھنے والا پاکستان کو منتقل کرے، تو کیا خیال ہے
پھانسی کے علاوہ اس کی کوئی سزا ہوگی؟ عام بندہ نہیں، ایک فوجی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہی فوج ہے اسلام کی، ایک فوج ایک اہلکار مسلمانوں کی ساری خبریں کفار مکہ تک منتقل کر رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اسلام کی ساری منصوبہ بندی کو تہس نہس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے، آپ کے ایک صحابی نے یہ کام کر دیا ہے، وہ رکا لکھ کر ایک عورت کو دیا ہے، وہ عورت مکہ کی طرف رواں دواں ہے، اپنے صحابہ کو بھیجیے، ایک جگہ ہے جس کا نام روضہ خاک ہے، وہاں پر وہ عورت ملے گی، اس سے رکا نکلوائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کو بھیجا کہ جلدی نکلو، فلاں مقام پر تمہیں وہ عورت ملے گی۔ اس مقام پر پہنچی، عورت مل گئی، اس سے کہا رکا نکالو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس نے انکار کیا، میرے پاس کوئی رکا نہیں ہے، میں تو اپنے کام پہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زبان نبوت سے ہم نے یہ بات سنی ہے تمہارے پاس رکا ہے، سیدھے طریقے سے نکالو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کپڑے اتروا کے بھی نکلوائیں گے تم سے، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا تو معاملہ نہیں ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور ایک راز، جنگی راز جو منتقل ہو رہا ہے، ہم کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، رکا نکلوانا پڑے۔ جب اسے پتہ چلا کہ رکا نکالنا پڑے گا، اس نے رکا نکال کے دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکا لایا گیا، جب اس رکے میں کو پڑھا گیا صحابہ کرام کے سامنے، اس رکے میں کیا لکھا ہے؟ حاطب بن ابی بلتا صحابی رسول ہے، مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھنے والا ہے، مسلمانوں کی فوج کا ایک اہلکار ہے، وہ سارے جنگی راز کفار مکہ کو منتقل کر رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمانی غیرت نے جوش مارا، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت دیجئے، ایک ادنا سا اشارہ کیجئے، اس منافق کی گردن میں اتار دوں گا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن سر سے، اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں۔ منافق سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول، چھوٹے موٹے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی کو منافق سمجھ لیا انہوں نے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جو عمل صحابی سے سرزد ہوئے ہیں یہ نفاق کی علامت ہے، لہذا صحابی منافق ہیں۔ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عمر تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہیں، جو جرم ان سے سرزد ہوا ہے واقعی جنگی جرم ہے، اس کی سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں ہے، لیکن عمر یہ بھی خیال کرو یہ بدری صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد اطلع علی اہل بدر، اہل بدر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ آج بدر میں حاضر ہوئے ہو، بدر میں حاضر ہونے کے بعد ساری زندگی جو چاہے عمل کرتے رہو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عمر یہ تو بدری صحابی ہیں۔ منافق سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول عمر بن خطاب۔ اگر کسی صحابی کو کسی صحابی نے بھی منافق سمجھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر کے اس صحابی کے ایمان کی خبر دی ہے۔ سورہ ممتحنہ کو شروع کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ واقعہ کیا ہوا ہے؟ ایک صحابی نے کافروں کو دوست سمجھتے ہوئے اپنا جنگی راز اسلام کا منتقل کرنے کی کوشش کی،
تسرون الیہم بالمودہ، قرآن کہتا ہے چھپکے چھپکے سے تم ان کے ساتھ یاریاں پالتے ہو اور اپنی ساری خبریں انہیں دیتے ہو۔ یہ ارشاد فرمایا قرآن نے اس صحابی رسول کے لیے۔ لیکن جب مخاطب کیا تو کن الفاظ سے مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تمہارے لیے یہ بات لائق نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا تم نے۔ بغاوت جیسا جرم صحابی رسول سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ایمان کی بشارت دینے کے بعد آگے تنبیہ فرمائی، تمہارے ایمان کی بشارت میں دیتا ہوں، ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں، اور ساتھ منع کرتا ہوں آئندہ ایسے نہیں کروں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان۔ غلطی بھی ہوتی ہے، ان کے ایمان کی گواہی بن جاتی ہے، اور صحابہ کرام سے کوتاہی ہوتی ہے، کسی عمل کو کرنے میں کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کو کبھی پامال کر بیٹھتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختی نازل نہیں ہوتی، نرمی نازل ہوتی ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، رمضان المبارک کے احکام جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ رمضان المبارک میں دن ہو یا رات انسان اپنی زوجہ کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ راتوں کو بھی منع ہے، دن کو تو ویسے ہی روزہ ہے، منع ہے۔ کچھ صحابہ کرام سے کوتاہی ہوئی اس حوالے سے، انسان تھے، کوتاہی ہو گئی اس حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود کر بیٹھے ایسا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم سے کوتاہی ہو گئی ہے، تم سے میرے اس حکم پر عمل کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، فالآن باشروہن، تمہاری اس کوتاہی کی وجہ سے میں قیامت تک کے لیے یہ سہولت دیتا ہوں پوری امت کو، کہ پوری امت جو ہے قیامت تک وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ جس کو میرے نبی کے صحابہ پورا عمل نہ کر سکے، جس پر اس پر آنے والے کیا عمل کریں۔ لہٰذا فرمایا کہ تمہارے لیے رخصت ہو گئی، اب تم راتوں کو یہ کام کر سکتے ہو، دن کو منع ہے صرف۔ صحابہ کرام سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رخصت عطا فرما دی۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اور قرآن کریم کو پڑھیں، اگر آپ غور کر کے پڑھیں، ایک ایک آیت ایک ایک سورت بتاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کیا تھی۔ پھر اندازہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ چند ایک صحابہ کرام تھے، باقی تو سارے منافق تھے معاذ اللہ، وہ اس قرآن کو کس منہ سے مانتے ہیں؟ جس قرآن کو انہی صحابہ کرام نے جمع کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ کس نے جمع کیا ہے اس قرآن کو؟ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع قرآن جن کا نام پڑ گیا۔ اور کون صحابہ کرام ہیں جن کے پاس قرآن موجود ہے؟ ایک ایک آیت صحابہ کرام سے پوچھ کر اس کی تحقیق اور تفتیش کر کے جمع کی ہے، اور قرآن کریم کو دو گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو معاذ اللہ مرتد تھے، منافق تھے، وہ صحابہ کرام کے اس جمع کیے ہوئے قرآن کو کیسے مانتے؟ یا تو خالی دعویٰ ہے، اور اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو انہیں صحابہ کرام کو صادق اور امین سمجھنا پڑے گا، ورنہ اپنے اس دعوے کی تردید کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، کتنی شان ہے صحابہ کرام کی۔ ہم صحابہ کرام کا ادب کیوں کریں؟ ہمارے اوپر کیوں فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کریں؟ اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتی تھی۔ احترام کی مثالیں میں عرض کروں، وقت کم پڑ جائے، دن بھی کم پڑ جائیں، ہفتے کم پڑ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طرح ادب اور احترام کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اتنا احترام کرنے والے صحابہ کرام، ان کو ملا دیا جائے عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ، جو ظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ بھی گستاخی کر دیا کرتا،
جو یہ کہتا تھا کہ مدینے سے جا کر ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، جو پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام کو ذلیل کہا کرتا تھا، ایک طرف وہ عبداللہ بن ابی منافق ہے اور دوسری طرف وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے۔ اس قدر احترام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، سب سے پہلے خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو مقام ملا اس امت میں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مقام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصے میں دیکھنا برداشت نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی دوسرے صحابی سے ان کی لڑائی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کے بعد وہ صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں منانے کے لیے۔ ابو بکر صدیق کو غصہ زیادہ ہے، راضی نہیں ہوتے۔ وہ صحابی بہت پریشان ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، گھر نہیں ملتے، دیکھتے ہیں مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں۔ وہ صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابی بھلا کون ہے؟ عمر فاروق ہیں۔ تلخ کلامی ہوئی ہے ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی۔ ابو بکر صدیق زیادہ ناراض ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اب راضی نہیں ہو رہے، آپ ہی انہیں کہیے کہ راضی ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر، یہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، یہ ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے۔ جب لوگ مجھے دکھ اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے، یہ ابو بکر میری غمخواری کر رہے تھے۔ جب لوگ مجھے اپنے علاقے سے نکالنے کے درپے تھے، یہ ابو بکر اس وقت مجھے اپنے گھر میں داخل کر رہے تھے۔ معلوم ہے ہجرت سے پہلے سیدہ عائشہ کا نکاح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب لوگ اپنے گھروں سے نکال رہے تھے تو ابو بکر مجھے اپنے گھر میں داخل کر کے مجھے اپنا داماد بنا رہا تھا۔ اور پھر ابو بکر کے یہ احسانات ہیں میرے اوپر، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میری خاطر ہی میرے اس دوست کو، میرے اس صاحب کو، ابو بکر کو کیا تم معاف نہیں کر سکتے؟ کبھی کوتاہی ابو بکر سے ہی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے زیادتی ان کی طرف سے ہو جائے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میرا حیا کرتے ہوئے تم ابو بکر سے درگزر کرو۔ جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا تھا، چہرہ مبارک کا رنگ بدل رہا تھا۔ حمایت کن کی ہو رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضائل کن کے بیان ہو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن چہرے کا رنگ بدلتا دیکھا، برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کو میری وجہ سے غصہ آئے۔ فوراً فجزا علی رکبتیہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں پریشانی اور مصیبت اور غم کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا ہے، میری حمایت میں ہی آیا ہے اگرچہ، لیکن غصہ آیا ہے، محبوب کو غصہ برداشت نہیں ہے۔ کہنے کیا لگے ہیں؟ گھٹنوں کے بل گر کر اللہ کے رسول کی خدمت میں، اللہ کے رسول انی کنت اظلم، اللہ کے رسول زیادتی میری تھی، غلطی تو میری تھی کہ میں عمر سے اس قدر ناراض ہو گیا، آپ اپنے غصے کو ختم کر دیجیے۔ اس قدر ادب اور احترام ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کس قدر ادب اور احترام کرتے، حیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک واقعہ ان کا بھی سن لیجیے، اور اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ عمر بن خطاب کی شخصیت کیسی تھی، ان کا رعب اور ان کی ہیبت کیسی تھی۔
کفار پر تو تھی صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، آل رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَمَكَثْتُ سَنَةً، میں 1 سال رکا رہا۔ ایک بات عمر بن خطاب سے پوچھنی تھی میں نے، ایک مسئلہ دین کا ایک معاملہ میں نے عمر بن خطاب سے پوچھنا تھا، 1 سال تک میں تردد میں رہا۔ 1 سال تک میں وہ مسئلہ عمر بن خطاب سے پوچھ نہیں سکا۔ وجہ کیا تھی؟ ہیبۃ لہ، ان کی ہیبت اس قدر تھی، ان کا رعب و دبدبہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس قدر تھا۔ میں 1 سال ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے رکا رہا، ہمت نہیں ہوئی۔ یہ ہیں عمر بن خطاب۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمر بن خطاب تشریف حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ عورتیں پہلے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے مسائل سننے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی ہیں، تھوڑی آوازیں ان کی بلند بھی ہو رہی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو ساری دبک جاتی، خاموش ہو جاتی، کسی کی آواز ہی نہیں نکلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر دیکھو تم سے پہلے یہ اس طرح باتیں کر رہی تھیں، تم آئے ہو تو دبک کر بیٹھ گئی۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے یہ ان عورتوں کو مخاطب کر کے، وہ اپنی جان کی دشمنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت زیادہ ہونی چاہیے تمہارے دل میں میری ہیبت سے۔ یہ عالم ہے ہیبت کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا عالم ہوتا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے سلام پھیر دیا، صرف 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کرام وہاں سے نکل رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں، کوئی دروازے میں ہے، کوئی باہر، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یار نماز تو ہم نے 2 رکعتیں پڑھی، حالانکہ 4 رکعت تھی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وفی القوم ابو بکر و عمر، صحابہ کرام میں ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ ان میں ابو بکر و عمر بھی تھے، لیکن جرأت نہیں ہوئی فہابا ان یکلماہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نہیں پوچھ سکے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ یہ حیا ہے، یہ شرم ہے، یہ ادب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کرام کے ہاں۔ 4 خلفائے راشدین ہیں نا، 4۔ ہمارے دوست ایک کو مانتے ہیں نا، باقی تینوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، باقی تینوں کا ادب نہیں کرتے، باقی تینوں کو حیا نہیں کرتے۔ میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ کائنات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ 1-2 مثالیں میں نے عرض کی ہیں۔ یہ 2 ایسے ہیں، پہلے 2 ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کا اتنا حیا کرتے ہیں، اور تیسرے عثمان ایسے ہیں جن کے اللہ کے رسول حیا کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے آستانہ عالیہ پر، دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے ابو بکر ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں، مبارک ٹانگوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، فرمایا آنے دو۔ عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا، بتایا گیا عمر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنے دو۔ اسی طرح لیٹے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے کہ عثمان آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول عثمان آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے، فوراً فرماتے ہیں ٹھہرو، سیدھا ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنی مبارک ٹانگوں پر کپڑا مبارک ڈالتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ عثمان کو آنے کی اجازت دو۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کے رسول ابو بکر آئے ہیں، آپ اسی طرح لیٹے رہے ہیں، عمر آئے ہیں، آپ اسی طرح لیٹے رہے ہیں۔
عثمان آئے ہیں، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور جو بے تکلفی میں آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی ٹانگوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، آپ نے وہ بھی ڈالا ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنا اہتمام ہے عثمان کے آنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، بتاؤ اس شخص کا حیا میں کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ پہلے دو وہ ہیں جو اللہ کے رسول کا حیا کرتے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جن کا حیا اللہ کے رسول کرتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ان تینوں کا حیا وہ لوگ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقدس ترین ہستیاں ہیں اس امت کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شاگرد ہیں، سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، سب جنتی ہیں، سب مومن ہیں، سب کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، سب کے دلوں کو پرکھ کر گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبت کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے ایمان کی گواہی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی اور ان کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔